علامہ صاحب، علامہ سمر صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور بعض لوگ اس کا غلط ترجمہ بھی کرتے ہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ یہ بڑا خاص، آپ وہ کیا کہتے ہیں، حافظ طاہر صاحب کبھی کبھی ایسا سوال کرتے ہیں کہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اللہ، اور یہ حقائق ضرور ہونے چاہیے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف ہر وہ لفظ جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ محبت بھرا، شائستگی والا، عشق والا، پیار والا معنی پایا جائے وہ منسوب کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے! جو لفظ گندا ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ علماء فرماتے ہیں اگر لفظ کا کوئی ایک زاویہ بھی غلط ہو تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، یہ بارگاہ ایسی ہے۔ اب یہاں پر لفظ امی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان پڑھ، استغفر اللہ۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے ان لوگوں کی، اور میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے آپ کبھی امام احمد رضا کے چشمہ علم سے آ کے کوئی قطرہ پی لو، کیا بات ہے! آپ غوث جلی کے دریائے علم سے کوئی قطرہ پی لو، تمہیں پتہ چلے کہ محبت اور عشق میں ترجمہ کرنا کیسے ہے۔ بھائی واہ، سبحان اللہ! یہ لفظ امی اصل لغوی اعتبار سے اس کا معنی یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر لغوی اعتبار سے ابتدائی معنی دیکھا جائے نا، جڑ کو کہتے ہیں، ابتدا کو کہتے ہیں، مرکز و محور کو کہتے ہیں، ام القرا مکہ شہر کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے شہروں کی ماں، بستیوں کی ماں۔ سب سے پہلا شہر جو آباد ہوا تھا وہ یہی تھا، مکہ، خانہ کعبہ، یہاں سے ابتدا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ قرآن مجید ہے نا جی، یہ لوح محفوظ میں تھا، اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ جو ام الکتاب ہے نا، اس کا معنی جتنے علوم ہے وہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ۔ بندہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ ماں سے امی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ہماری ابتدا ہوئی ہے۔ یہ جو امی لفظ ہے نا، اس کا اصل معنی ابتدا، سمجھ آئی؟ مرکز، محور کسی چیز کی، وہاں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امی کہا گیا نا، تو ہر خیر، ہر عظمت، ہر شرف، ہر علم، ہر چیز کا محور و مرکز و ابتدا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس اصطلاح کے اندر امی کا معنی یہ نہیں ہوتا ان پڑھ، یہ جسارت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھو، آپ نے فرمایا بے پڑھے ہوئے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا کھول دوں، بے پڑھے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ بے پڑھے کا مطلب یہ کہ جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، نہ کوئی اسکالر ہو، نہ کوئی استاد ہو، نہ ماں باپ نے پڑھایا ہو، نہ چچا دادا نے پڑھایا ہو۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہی نہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں پھر ان پڑھ کہہ دیں، اور میں نے کہا بھائی جاہل تجھے یہی تو سمجھا رہے ہیں، تھوڑی سا سن تو صحیح نا۔ ہم اس معاملے میں پورے جذباتی ہو جاتے ہیں، مہربانی اپنے آپ کو سنبھالیے تھوڑا سا۔ بھائی تم نبی پاک کے بارے میں یہ ترجمہ کرتے ہو، تمہیں نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ حضور فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ او بھائی مجھے بتاؤ، معلم ان پڑھ ہوتا ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار، جو معلم ہوتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ اور پھر انگریز بھی مان گیا ہے، وہ کہتا ہے فلکیات ہوں یا ارضیات ہوں، بحریات ہوں یا بریات ہوں، معدنیات ہوں یا سیاسیات ہوں، وہ معاملات ہوں یا عبادات ہوں، جس پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگتا یہ ہے کہ ہر چیز کے ماہر ہیں۔ سبحان اللہ۔ انگریز کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آسمانوں میں کتنے برج ہوتے ہیں، حضور کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا سمندر کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمیں حضور کی حدیثوں سے پتہ چلا ہے۔ کھاری اور میٹھا سمندر کہاں ملتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، قرآن سے پتہ چلا ہے، حضور کی حدیثوں سے پتہ چلا ہے۔ ستارے کیسے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا، چاند کیسے نکلتا، حضور نے سب کچھ بتایا۔ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ جس نے سب کچھ سکھایا، اس کو ان پڑھ کہتے ہو؟ جاہل ہو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ اور پھر وہی بات نہیں، تھوڑا سا حضور ہوڑا ہاتھ رکھو، میں کہا تیرے نہ کی میں ہوڑا ہاتھ رکھا، تیرے پیو نو کوئی جاہل آکھے تو تو برداشت کرے گا؟ شرم نہیں آتی یار، حضور کے بارے میں ان پڑھ کہہ رہے ہو، حضور کے بارے میں ان پڑھ کا لفظ استعمال کر رہے ہو، یار خدا کا خوف کرو تھوڑا سا۔ امی لفظ کا یہ معنی ہی نہیں ہے۔ اب اگلی بات، امی کا مطلب ہوتا ہے جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھے، تو پھر حضور دنیا سے نہیں پڑھے تو پھر پڑھے کیسے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے، فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا ہے، خالق الانسان، اور پھر انسان کو پیدا فرمایا۔ میں زیادہ آگے آیتیں نہیں پڑھتا، صرف 3 پر اکتفا کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو رحمان ہے اللہ کی ذات ہے، فرمایا علم القرآن، میں نے قرآن سکھا دیا۔ قرآن کتاب ہے، سکھانے والا رب ہے، دو چیزیں ہوگی، جس کو سکھایا بتاؤ وہ کون ہے؟ تو تمام مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سکھا دیا ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہاں پر یہ جملہ لکھا ہے، فرمایا محبوب وہ ہیں ہمارے نبی جو شاگرد ہیں رب کے اور رب استاد ہے۔
रब से पढ़ के आए हैं। अल्लाह। उम्मी उसे कहते हैं कि जो रब से पढ़ के आए और सारे जमाने को आके पढ़ा रहा है। सुभान अल्लाह। अब समझ आइए सुभान बात की, अल्लाह। ये असल वाह, हकीकत। वाह, लेकिन वाह। यहां पर एक दो लुत्फ की बातें हैं, अता है हो। तो ज्यादा लेकिन दो अर्ज कर देता अता हूं। हो। पहली बात ये है, अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान। तरतीब लफ्जी को देखे, पहले है अर्रहमान, फिर है अल्लमल कुरान। रहमान ने कुरान सिखा दिया, फिर इंसान को पैदा किया। पता चला तखलीक इंसानी से पहले रब ने किसी को कुरान सिखा दिया था। क्या बात। अब इस बात को नाजरीन जरा गौर से सुने, बहुत कमाल नुक्ता ये है मुफस्सिरीन कराम ने नुक्ता उठाया बहुत है, कमाल नुक्ता है। समझ आई ना। अब जिंदाबाद। जिसको ये समझ आ जाए कि जब रब ने तखलीक इंसानी से पहले हर चीज सिखा दी थी, क्या बात तो फिर नबी का इल्म गैब मानने के लिए क्या मौत पड़ती है, अभी सुभान हमें भी बता दो। सुभान अल्लाह। समझ आए। और दूसरा नुक्ता यहां पर बड़े कमाल का है, मैं हजरत अल्लामा की तवज्जो चाहूंगा ताकि मुझे दुआ मिल जाए। दूसरी बात ये, उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने जब महबूब को पढ़ाने का जिक्र किया ना, तो हाँ। लफ्ज रहमान के साथ, हालांकि अल्लाह के और भी सिफाती नाम है, कहार भी है, जब्बार भी है, तो रहमान का जिक्र क्यों किया? फरमाया इशारा इस तरफ है कि जब भी कोई किसी को पढ़ाता है ना, तो कभी कभार डांट डपट और सजा देता है। मैंने अपने हबीब को पढ़ाया है, ना डांट दी, ना डपट दी, ना सजा दी है। वाह। मैंने अपनी रहमानियत के साथ अपने अल्लाह महबूब को पढ़ाया सुभान है। अल्लाह। इंतहाई शफकत, प्यार, मोहब्बत और रहमत के साए में रखकर अपने हबीब को पढ़ाया है। तो यहां से ये बात भी समझ आ गई कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं कि जिनको डांट डपट रब से भी नहीं पड़ी हुई है। अल्लाह। और यहां पर ये उलमा ने लिखा है कि उस्ताद को चाहिए कि उसकी तबीयत के अंदर भी रहमत वाला पहलू होना चाहिए। सुभान पढ़ाने वाले की सुभान तबीयत में रहमत वाला पहलू होना चाहिए। हाँ। हर वेले डंडा ते पैप हाथ दे विच नहीं होना चाहिए, अल्लाह। थोड़ा सा शफकत वाला मुआमला भी होना चाहिए। पर इसका यह भी मतलब नहीं कि सजा नहीं देनी चाहिए। उस्ताद का हक बनता है इतनी सजा जरूर दे, उसे पता चले कि मेरा कोई बड़ा है और मैंने उसकी बात को मानना है। अल्लाह अकबर। लेकिन वो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस वो बराबर रखे तो इंशाल्लाह। ये है लफ्ज़ उम्मी और उसकी हकीकत जो मैंने आपके सामने। अगर आप अबाया लेना चाहते हैं और कहीं पसंद नहीं आ रहा, फिक्र ना कीजिए, ताहिर कादरी अबाया के पास बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, जल्दी से विजिट कीजिए www.tahirkadriabaya.com और अपनी पसंद का अबाया ऑर्डर कीजिए।